السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احسان شاکر اور آپ ناظرین امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے اور سردیوں میں جاتے ہوئے گرمیوں کے موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے آپ۔ آج سے ہم آپ کے لیے ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام ہے آدھا گھنٹہ پوری بات احسان شاکر کے ساتھ۔ تو یہ سلسلہ وار پروگرام ہوگا، اس میں ہم عظیم شخصیات کو بلائیں گے اور ان سے بات چیت کریں گے۔ آج ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمارے اس پروگرام میں جو ہیں وہ ملک پاکستان کا ایک بہت بڑا نام، ریڈیو پاکستان کے سینئر نیوز کاسٹر اور پاکستان ٹیلی ویژن کے جانا پہچانا نام عامر ہاشمی صاحب ہمارے بیچ موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں سر ہم آپ کو۔ بہت شکریہ آپ کا احسان شاکر صاحب کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے بلایا، اور میرے لیے خوش قسمتی یہ کہ آپ ایک نئی سیریز کا اور نئے پروگرام کا آغاز کر رہے ہو، اس کے لیے آپ نے پہلے میرا انتخاب کیا۔ میں آپ کا اور جو ہمارے چینل اور ہمارے دیکھنے والے ان سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سر آپ کا شکریہ کہ آپ نے دعوت قبول کی اور آپ اتنا، بالکل ٹائم آپ کے پاس بہت کم ہوتا ہے لیکن آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے لیے ممنون ہے آپ کے۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ بھی میرے لیے خوشی کی باعث ہے کہ اپنے جہلم کے حوالے سے جب بھی کوئی مجھے انوائٹ کرتا ہے تو میں اپنے 100 کام چھوڑ کے اسلام آباد سے یہاں پہ ضرور آتا ہوں، اس لیے کہ جہلم کا قرض اسی طرح میں اتار سکتا ہوں کہ جہلم کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہو، کوئی پروگرام ارینج ہو، کسی قسم کی کوئی ہو، تو میں وہاں پہ جاؤں اور اپنے لوگوں سے ملوں اور اپنے لوگوں میں گھل مل کے بیٹھ کے، ایک تو مجھے اپنے جہلم کی جو مٹی کی خوشبو ہے وہ اپنے اندر سمو کے پھر میں واپس جب اسلام آباد چلا جاتا ہوں، اپنے کام بزی ہو جاتا ہوں، تو اس میں یہاں کی یادیں جو ہے نا وہ پل پل میرے ساتھ ہوتی ہیں اور پھر جہلم میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ تو چلیں اسی بارے میں بات کا آغاز کرتے ہیں کہ جہلم آپ کی شخصیت میں جہاں بھی آپ کا انٹرویو پڑا، جہاں بھی آپ بات کرتے ہیں، جہلم اس میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ تو جہلم میں ابتدائی ایام گزارے ہوں گے آپ نے، اس بارے میں کچھ بتائیے ہمیں، بچپن کے بارے میں کہ کیسے آپ کے شب و روز گزرتے تھے۔ ہاں جی، ایسا سب میں جہلم میں ہی پیدا ہوا اور مشین محلہ نمبر 2 جہلم میں ایک بڑی حویلی ہے، ہمارے آباء و اجداد وہاں پہ آ کے آباد ہوئے تھے اور ہم سب لوگ وہاں پہ رہتے تھے، تو میری پیدائش وہیں پہ ہوئی۔ میرے والد صاحب برج ورک شاپ جہلم میں انجینئر تھے، تو پھر ہمیں گھر یہاں پہ مل گیا ریلوے آفیسرز کالونی میں، تو وہیں پہ پھر ہم نے رہنا شروع کر دیا۔ دین پھر گورنمنٹس ہائی اسکول جہلم سے میں نے میٹرک کیا اور اس کے بعد پھر گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جو ہے، اس زمانے میں صرف گورنمنٹ ڈگری کالج ہوا کرتا تھا ٹالیاں والا کے پاس، وہاں سے میں نے گریجویشن کی۔ اس دوران جو ہے وہ مختلف ادوار گزرتے رہے، فنکشنز کالج کے دائیں بائیں ادھر ادھر، انٹر کالج فنکشنز، ڈیبیٹس وغیرہ ہوتی تھی، تو اس میں ہم جایا کرتے تھے۔ وہاں سے تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ ہونا شروع ہوا اور بچپن ہم نے جو یہاں پہ گزارا جہلم میں وہ میرا بڑا یادگار تھا۔ بہت زبردست بچپن تھا، بہت آزادی تھی، پیار محبت، ایک دوسرے سے ملنا جلنا، ایثار قربانی جو آج کل کم نظر آتا ہے، لیکن اس وقت یہ چیزیں ہوتی تھیں اور مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ اب بھی جب مجھے تھوڑا سا موقع ملتا ہے میں جہلم کی طرف بھاگتا ہوں، اپنا ویکنڈ جو خاص طور پہ اچھے موسم میں ویکنڈ میں جہلم میں گزارتا ہوں، اور جہلم میں جب میں آتا ہوں تو آپ یقین کریں میں اپنے کالج جاتا ہوں، اپنے اسکول جاتا ہوں، پرانے دوستوں سے ملتا ہوں، تھڑے پہ بیٹھ کے میں وہ چنے کی چاٹ کھاتا ہوں، جو دریا کا کنارہ ہے اس کے پاس میں چکر لگاتا ہوں، اور پورے بازاروں کے پیدل چکر لگاتا ہوں، کینٹ کا میں پیدل چکر لگاتا ہوں۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ میں یہاں سے اتنا تازہ دم ہو کے واپس جاتا ہوں کہ ایک عجیب سی زندگی کی لہر سی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے مجھے آگے بڑھنے میں بڑا موقع فراہم کرتی ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی جہلم میں جو آپ کے کوئی کلاس فیلوز رہے ہوں، جو بڑے نام بعد میں بنے ہوں، وہ کوئی آپ کو نام اگر یاد ہے؟ جی بالکل، ہمارے بچپن کے کلاس فیلو آفتاب اس کا نام ہے، آفتاب احمد بٹ، ہم دونوں اکٹھے ہم نے اپنا بچپن گزارا، اور وہ بھی فنون لطیفہ سے ان کا تعلق، وہ پینٹنگ کی دنیا میں چلے گئے، انہوں نے پینٹنگ کی اور اس کے بعد پھر اٹلی چلے گئے، اٹلی میں جا کے انہوں نے ماشاءاللہ بڑا نام کمایا اپنے فن میں، اور میرا اسلام آباد کا سفر ہوا، میں نے ماسٹرز کیا فرسٹ ڈویژن میں اکنامکس میں، بینک جوائن کر لیا، بینک جوائن کرنے کے بعد میرا وہاں پہ سفر شروع ہو گیا۔ تو ہم دونوں دوست جو ہے وہ بچپن میں نے بہت کم دوست بنائے ہیں، لیکن جو بھی دوست بنائے وہ بہت اچھے بڑے جان نثار سے، تو میرا ان کے ساتھ بڑا
یہ سلسلہ رہا. تو آج کل تو وہ خیر یو کے میں 2-3 سال سے ہماری ملاقات نہیں ہے، لیکن جب بھی ملاقات ہوتی ہے تو ہم وہ ان بچپن کی یادوں میں کھو جاتے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں ایک انٹرویو میرا چھپا ہے پچھلے ہفتے، تو اس کے اندر بھی آپ جیسے ایک صحافی دوست نے یہ سوال کیا بچپن کے حوالے سے، تو مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ بھی میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ دوست جو ہے آپ کی زندگی میں بڑا اچھا کردار ادا کرتے ہیں. کمپنی آپ کو یا تو بنا دیتی ہے یا آپ کو ٹریک سے ہٹا دیتی ہے. ہمیشہ میں اپنے جو بھی ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو آج کل کے نوجوان نسل، ان سے یہی کہوں گا کہ کم دوست بنائیں، لیکن ایسے دوست بنائیں کہ جن کے ساتھ آپ اچھا وقت گزاریں اور آئندہ آنے والی زندگی میں وہ لمحات آپ کو فخر کے ساتھ یاد کر کے آپ آئندہ آنے والی نسلوں کو بتا سکیں کہ ہمارے ساتھ. میں آتا ہوں وہی ہمارے دوست کی طرف. ہمارے جہلم کے بڑے پرانے شاعر ہوا کرتے تھے، امداد حمدانی صاحب. جی جی. ان کا ہمدانی ٹی سٹال بھی تھا نئے بازار میں. کہا وہاں پہ وہ بڑی ادبی محفل ہوتی تھی. وہ ٹی سٹال ان کا کیا تھا، بس یہ کہ جتنے شہر کے ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ تھے وہ وہاں بیٹھا کرتے تھے، اکٹھے چائے پینی، گپ شپ لگانی. کسی نے اشعار کہیں تو اشعار کا تبادلہ ہونا، کسی نے کوئی نثر لکھی ہے تو نثر، مطلب یوں سمجھے کہ ایک کتھارسس ہو جاتی تھی، دل کا غبار نکل جاتا تھا. اور وہاں 3-4 گھنٹے بیٹھ کے جب وہ لوگ نکلتے تھے تو ایک اپنی دنیا میں نئے نئے انداز میں جاتے تھے اور بالکل فریش ہو کے جاتے تھے. تو امداد حمدانی صاحب نے ایک نعت لکھی تھی جو مجھے بڑی پسند آئی. انہی دونوں ڈسٹرکٹ جہلم کے حوالے سے ایک نعت کمپٹیشن کا اناؤنسمنٹ ہوئی. اے ڈی ادیب سرائے عالمگیر کے ایک بڑی سماجی شخصیت ہوتی، بڑے امیر و کبیر صاحب تھے. انہوں نے اناؤنس کیا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک نعت کمپٹیشن ہوگا اور اس میں سب لوگ شامل ہوں گے. امداد حمدانی صاحب کی ہم نے وہ نعت لی اور کمپنی باغ میں بیٹھی اس کی خود طرز بنائی اور اس طرز کو پھر جا کے ہم کمپٹیشن میں ہوئے. تو اور میں وہاں دیکھ کے حیران رہ گیا، جو وہاں پہ بڑے بڑے نام تھے ان میں مظفر وارثی صاحب بہت بڑا مرحوم، عطاء الحق قاسمی صاحب، اظہر لودھی صاحب، بہت بڑا، یہ 3 بڑے نام وہاں پہ تھے. میں نے وہ اپنی بنائی ہوئی طرز کی میں نے وہاں پہ نعت پڑھی. آفتاب میرے ساتھ ہی تھا. تو جب رزلٹ اناؤنس ہوا، حالانکہ 20-25 تھے اور بڑے ٹھیک ٹھاک نعت خان وہاں پہ آئے تھے. میرا تو فرسٹ انٹری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ مجھے پہلا انعام ملا. اور مظفر وارثی صاحب اور عطاء الحق قاسمی صاحب اور اظہر لودھی صاحب اس وقت کا ایک بہت بڑا نام تھا اور آج بھی ان کے لیول تک، ان کے اپنے اپنے فن کے حوالے سے کوئی ان تک نہیں پہنچ سکا. تو ان سے مجھے یہ پہلا انعام ملا تھا. یہاں سے میری جو ہے وہ ایک حوصلہ افزائی شروع ہوئی اور یوں سمجھے کہ فن کی دنیا میں تھوڑا سا قدم رکھا. یہ تو میرا بچپن کے حوالے سے بات تھی. تو یہ کیسے، کب احساس ہوا آپ کو کہ آپ کی آواز اچھی ہے، یا ریڈیو پاکستان سے کوئی محبت تھی؟ تو یہ کیسے واقعہ ہوا کہ آپ ریڈیو پاکستان کی طرف کیسے گئے؟ وہ اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے کی بات میں بات کر رہا ہوں 80, 81, 82, 83. اس زمانے میں پورے محلے میں کسی ایک گھر میں ٹیلی ویژن ہوتا تھا، ریڈیو بہرحال ہر گھر میں ہوتا تھا. والد صاحب خبریں سنا کرتے تھے تو ریڈیو پاکستان سے خبریں پڑھا کرتے تھے خالد حفیظ صاحب. میں ان سے بڑا امپریس تھا. ایک تو ان کی شخصیت، ان کی آواز، وہ خبریں کیا پڑھا کرتے تھے بلکہ ڈرامہ کیا کرتے تھے. ان کو لفظوں پہ اور اپنی ادائیگی پہ اتنا کنٹرول تھا، جس طرح ڈرامہ آرٹسٹ جملوں کی ادائیگی میں اس کنٹرول سے جو ادائیگی کرتا ہے وہ چیز صرف واحد خالد حفیظ صاحب نے. تو خالد حفیظ صاحب کو میں بڑا سنا کرتا تھا، بڑی خواہش ہوتی تھی. اور اس زمانے میں چھوٹا سا ہمارے کا ٹیپ ریکارڈر ہوتا تھا، میں اپنی آواز ریکارڈ کرتا تھا، سنتا تھا، ریکارڈ کرتا تھا، سنتا تھا. یہاں پہ ایک ہوتے تھے شفقت دورانی صاحب، آپ لوگ تو خیر نہیں جانتے لیکن آپ سے پہلے ہمارے اور دوسرے دوست جانتے ہوں گے. ان کا یہاں کے فن کی دنیا سے تھوڑا سا لگاؤ تھا. وہ لوگوں کو اکٹھا کیا رکھتے تھے. کمپنی باغ میں کوئی ڈرامہ کر لیا، کوئی فنکشن کر لیا، ان کے پاس میں وہی میرے دوست آفتاب بٹ اور ہم تینوں بیٹھا کرتے تھے. تو وہاں سے جو ہے نا مجھے تھوڑا سا انہوں نے کہا کہ یار آپ کی آواز تھوڑی سی اچھی ہے، کچھ کریں. گریجویشن کرنے کے بعد اور یہاں سے پھر میں ماسٹرز کیا. جب میں اسلام آباد پہنچا تو
میری جاب ہوئی زرعی ترقیاتی بینک میں. وہاں پہ ایسا سلسلہ تھا کہ فرسٹ ٹائم میں نے موو کیا تھا جہلم سے کہیں اور اکیلا رہنا کسی جگہ. اور وہ زمانہ ایسا تھا کہ میری کسی سے اتنی واقفیت نہیں تھی کہ 9 to 5 ڈیوٹی کے بعد کسی کے پاس بیٹھ کے تھوڑی سی گپ شپ لگا لوں, کچھ چائے پی لوں. تو وہاں پہ جو ہے مجھے احساس ہوا کہ کچھ کرنا چاہیے. پھر یہاں پہ ایک اور واقعہ آتا ہے. واقعہ کیا جی کہ مجھے بات یاد آ گئی, کمرشل کالج میں ایک پروفیسر تھے شریف صاحب جو لاہور ریڈیو میں پروگرام کیا کرتے تھے. اور کمرشل کالج کا کوئی ایسا فنکشن نہیں تھا جہاں کے تھے پروفیسر کھوکر صاحب, رشید کھوکر صاحب. وہ مجھے اسپیشلی بلاتے تھے کیونکہ کمرشل کالج اور ہمارا جو دوسرا ڈگری کالج وہ تقریباً ساتھ ساتھ تھے. اور کمرشل کالج سے میں اس وقت سے اٹیچ تھا جب یہ ایس پی کی کوٹھی میں یہاں پہ ہوتا تھا کمرشل کالج. تو مطلب کامرس کالج کے نام سے ماشاءاللہ بڑی پوزیشن اس کی ہوگی. تو وہاں فنکشن کیا کرتے تھے. وہاں کے پروفیسر نے مجھے ایک دن کہا, کہنے لگے یار اگر زندگی موقع ملے تو آپ ریڈیو ٹرائی کرنا. ریڈیو کے لیے بہترین چیز ہوتی ہے کہ آواز کا اچھا ہونا تو بیسک چیز ہے, لیکن اردو لہجہ اور تلفظ آپ کو یہ بہت اچھی ہونی چاہیے. تو یہ چیز میرے ذہن میں تھی. ایک دن میں اپنے کزن کے ساتھ پنڈی سے اڈیالہ جا رہا تھا, تو سائیکل پہ پنجاب ہاؤس کے سامنے, پنڈی پنجاب ہاؤس کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے اسے سائیکل روک کے ساتھ کوئی چیز لینے کے لیے گیا. میں یوں کھڑا ہوتا, سامنے سے کراچی ٹیلی ویژن کے ایک بہت بڑا نام آغا وحید الرحمان وہ تشریف لا رہے تھے. وہ دیکھے تو میں پہلے سوچا کہ ان سے سلام لوں کہ نہ لوں, لیکن پھر میں نے ان سے سلام لے لیا اور میں نے کہا جی میں آپ کا بڑا فین ہوں, بہت آپ کے ڈرامے دیکھے ہیں, ادھر ادھر کی باتیں کی. تو مجھے کہنے کہ کیا آپ ریڈیو میں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں سر میں تو ریڈیو میں. کہنے نہیں آپ کا جو تلفظ اور لہجہ ہے یہ ریڈیو کا ہے. میں نے کہا سر میں نے تو ریڈیو کبھی نہیں کیا. کہنے پھر یو ول ہیو ٹو گو, اور آپ کو پوزیشن بنے گی. میں نے پھر ریڈیو جوائن کر لیا. وہاں کے پروڈیوسر یعقوب لالی صاحب پہلے میرے پروڈیوسر تھے, ریکارڈ کیا اور پھر انہوں نے مجھے پاس کر دیا. اس وقت انہوں نے ایک بات کہی تھی, کہنے کہ یعقوب لالی صاحب بڑے نامور پروڈیوسر تھے آزاد کشمیر ریڈیو کے. انہوں نے کہا کہ عامر ہاشمی میری گل یاد ہے, پنجابی میں کہا جی تو محنت کرے گا نا تو خالد امید تو پیچھے نہیں رہے گا. تو خالد امید پہلی ریکارڈنگ میں ہی کی تھی. تو پھر میں نے محنت شروع کر دی اور پھر آہستہ آہستہ وہاں سے پھر راول پنڈی ریڈیو, وہاں ڈراموں میں صداکاری کی, پھر عالمی سروس جوائن کر لی. کراچی سے نئی عالمی سروس ریڈیو پاکستان کی اسلام آباد شیٹ ہوئی تھی, اس کو جوائن کر لیا. وہاں ایز اے ڈرامہ آرٹسٹ, کمپیئر, اناؤنسمنٹ اور فیچر آرٹسٹ, فیچر لکھے بھی میں نے اور اس کا پروڈیوس بھی کیا. شعر و نغمہ پروگرام میں نے وہاں سٹارٹ کیا تھا جو بہت پسند کیا گیا. مین ٹائم میرا شعر و نغمہ اسلام آباد ریڈیو کے پروڈیوسر نے سن لیا. اس نے کہا جی کہ آپ ہماری رات کی فرمائش ہوتی ہے, آپ کی فرمائش اس زمانے میں بہت پسند کی جاتی تھی. تو اسلام آباد ریڈیو سے پھر میں نے آپ کی فرمائش شروع کر دی. اور جب ہم نے شروع کی تو آپ یقین کریں وہ دور ایسا تھا کہ بوروں کے حساب سے لوگ خط لکھا کرتے تھے, کیونکہ اس وقت ریڈیو کی لسننگ بہت تھی. واحد ریڈیو پاکستان ہوتا تھا. عورتوں کو جس طرح آج کل مشروم ریڈیو اسٹیشن ہو گئے, آپ کے جہلم شہر میں میرے خیال 10-12 ہوں گے, اتنے اسٹیشنز اب تو پورے پاکستان میں ہو گئے. تو وہ اس میں جناب پھر میں خاصا اسٹیبلش ہوا. دین پھر فن کا سفر تھوڑا سا اور آگے بڑھا تو ٹیلی ویژن میں حمید اختر صاحب ہوتے تھے ہمارے ساتھی نیوز کاسٹر. اچھا اس وقت میں یہ ذکر کرنا شروع ہوں کہ مجھے جو اعزاز حاصل رہا بڑے بڑے نیوز کاسٹرز کے ساتھ اور دیکھنے کا, سب سے پہلے سوریا شہاب کو میں نے دیکھا. جو ہی میری انٹری ہوئی آئی واز لوکل نیوز ریڈر, تو اتفاق کی بات ہے وہ وائس آف جرمنی چلی گئیں. تھوڑا سا اور ہم آگے بڑھے اور ابھی آنا جانا شروع کیا تو خالد حمید صاحب سے ملاقات ہوئی, وہ خواب میرا پورا ہوا. پھر خالد حمید صاحب بھی جرمنی چلے گئے, پی آئی اے میں جاب کرتے تھے, ان کا ٹرانسفر انہوں نے وہاں پہ جرمنی کرا لی تو جرمنی چلے گئے. پھر اس وقت کا ایک اور بڑا نام تھا عبدالسلام صاحب, ارجمن شاہین صاحبہ, ماہپارہ صفدر, یہ وہ بڑے نام. اور آج کل عشرت فاطمہ. مطلب شروع سے مجھے یہ موقع رہا کہ ان کے ساتھ نیوز پڑھی میں نے. صحیح ہے.
تو پھر نیوز کا سلسلہ طے ہوتا چلا گیا. آج کل اللہ کا فضل ہے سینئر موسٹ نیوز کاسٹروں میں, اور اپنا جو ہے وہ سلسلہ سفر کا جاری ہے. اچھا, ابھی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ خبر نامہ جو 1 گھنٹے تک پہنچا دیا ریڈیو پاکستان. جی. تو اب کیونکہ دور اس طرح کے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے, یعنی کہ گلیمر کا دور ہے, تو آپ کیا کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کا خبر نامہ صحیح ہے یا اس میں کوئی رد و بدل ہونا چاہیے؟ احسان کا شاکر صاحب نے اتنا خوبصورت سوال کیا, اور یہ سوال اکثر لوگ مجھ سے آن لائن بھی کرتے ہیں, ٹیلیفونکلی بھی کرتے ہیں, میسیجز واٹس ایپ وغیرہ, کیونکہ آج کل ہمارا جو دور ہے وہ فیس بک کا دور ہے, اور تقریباً 30 لاکھ لوگ جو ہے ڈیلی ریڈیو کی نیوز کو دیکھتے ہیں, لائک وائس آف امریکہ اور وائس آف جرمنی, یہ بالکل اس کا, یا بی بی سی کی طرح اس کو دیکھتے ہیں. تو یہ واقعی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ نے جیسے بات کی گلیمر کا دور ہے. آج کل آپ جیسے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں تو ٹیلی ویژن پہ بڑی حسین لڑکی بیٹھی ہوتی ہے, بڑا خوبصورت سیٹ ہوتا ہے, لائٹس ہوتی ہے زبردست, تو اس کے ویژول کے باوجود آپ 2 سے 3 منٹ کے بعد سوئچ کر جاتے ہیں دوسرے چینل پہ. جی, ریڈیو خبرنامہ میرے خیال 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے, اس میں اتنے کانٹینٹس ہوں. اور ویسے بھی ہمارا خبرنامہ تو ماشاءاللہ جو ریڈیو کی خبریں ہیں وہ ہر گھنٹے بعد جاتی ہیں آن ایئر. صحیح ہے. تو جو چیز رہ جائے آپ اگلے اس میں کور کر لیں. تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو 1 گھنٹے کا خبرنامہ سنا کے ان کو تھکانا چاہیے. ایک تو ہم خود تھک جاتے ہیں, 1 گھنٹہ لائیو بولنا, آن ایئر بولنا, اسے بڑا مشکل ہمارے لیے ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, اور باب اختیار اگر سن رہے ہیں اور آپ کا چینل جو ہے اگر اس چیز کو ہائی لائٹ کرے اور ان تک پہنچائے کہ واقعی خبرنامے کو شارٹ کر دیں, اگر چلے 15 منٹ نہیں کر سکتے تو آدھے گھنٹے کا کر دیں. آدھے گھنٹے میں بہت چیزیں کور ہو جاتی ہیں. جی. اور آفٹر ایوری 1 آور جب پروگرام خبریں ریپیٹ کر رہے ہیں تو آپ اس میں باقی خبریں اس میں شامل کر دیں. صحیح ہوگی. ایف ایم ریڈیوز آئے ہیں, ان پہ بولنے والے نئے لڑکے لڑکیوں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ معیار ہمیں نظر نہیں آ رہا جو ریڈیو پاکستان میں لوگ اپنے گرامر سیدھا کیا کرتے تھے. تو اس بارے میں کوئی بات کریں گے آپ؟ بالکل, یہ آپ نے بہت خوبصورت بات کی. دیکھیں, جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ نے اپنی اردو کی اصلاح کرنی ہے, لہجہ تلفظ اگر آپ نے صحیح کرنا ہے, اسٹریسز پوزز ٹھیک کرنے ہیں, تو آپ ریڈیو پاکستان کو سنیں. صحیح. میں خود جب میں نے ریڈیو جوائن کیا تھا, آپ یقین نہیں کریں گے, ہم 3 گھنٹے کا پروگرام کر کے جب باہر نکلتے تھے تو ایک لسٹ ہوتی تھی کہ آپ نے یہ لفظ غلط کہا, اس کے تلفظ ٹھیک نہیں تھا, اس کی ادائیگی ٹھیک نہیں تھی, اور دوسرے آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ اردو کا پروگرام کر رہے ہیں اور بیچ میں انگلش شامل کر رہے ہیں. تو یہ تربیت ہماری ساتھ ساتھ ہوتی تھی. اور آج کل تو معذرت کے ساتھ ٹھیک ہے, اچھے آرٹسٹ ہیں, میں اس چیز کی کوئی وہ برائی نہیں کر رہا, ہونا چاہیے, چینلز بھی ہونے چاہیے, لیکن بیسک چیز جو ہے اس میں کم سے کم آپ اپنا تلفظ اور لہجہ درست رکھیں. دیکھیں, تلفظ جو ہے نا وہ اگر نہیں صحیح تو پھر ہر بندہ آرٹسٹ ہے. دیکھیں, کوئی چیز اگر کسی کو نمایاں کرتی ہے یا نیوز کاسٹر جو بنتا ہے وہ کس لحاظ سے بنتا ہے, اس کے اسٹریسز اچھے ہوتے ہیں, اس کے پازز اچھے ہوتے ہیں, اس کی ادائیگی اچھی ہوتی ہے, تو وہ چلنا ہی یہ چاہیے کہ آپ جو ہے نا کم سے کم اردو پہ توجہ دیں. اور میں جتنی یہ چینل کے مالکان ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے, آپ کمرشلی اس کو چلائیں, بالکل چلائیں, ہونا چاہیے, کیونکہ آج کل دور ہی ایسا ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو کم سے کم یہ کہے کہ یار آپ اگر جوائن کر لیے ہمیں تو تھوڑی سی اردو کی طرف توجہ دو, اس لیے کہ جو لفظ اب بچہ سنے گا وہ جب بڑا ہوگا تو اس نے اس کی ادائیگی ویسے ہی نہیں چھوڑنی. صحیح ہے. اس کے ذہن میں وہی غلط بات ہوگی. بالکل ایسی جیسے گھر میں اگر آپ کے جو میاں بیوی کا رشتہ آپس کا اچھا نہیں ہے, آپس میں آپ لڑائی جھگڑے کرتے ہیں, تو وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں پورا عکس بٹھا لیتا ہے. کہتے ہیں کہ بچے کے سامنے کی ہوئی بات ایسی ہے کہ وہ ایسی تحریر اپنے پاس رکھتا ہے کہ وہ جب بڑے ہو کے پھر وہ پڑھ کے سناتا ہے آپ. اگر آپ آپس کی پیار محبت رکھیں گے, گھر کے ماحول میں خوشگوار ماحول رکھیں گے, تو بچہ جو اپنی آئندہ زندگی شروع کرے گا وہ بھی خوشگوار ہوگی. یقیناً اس میں بھی پیار اور محبت ہوگا, جس کی آج کل ہمیں بہت کمی محسوس ہوتی ہے.
آج کل ایک چیز کی کمی میں نے اور محسوس کی ہے کہ ہماری کسی چیز میں برکت نہیں رہی. جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا احترام چھوڑ دیا ہے, آپس میں محبت نہیں ہے. جتنے گیجٹس ہمارے پاس یہ آ گئے ہیں, موبائل, ٹیلی فون, یہ لیپ ٹاپ اور یہ اس ٹائپ کی چیزیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ ساتھ والے کمرے میں اگر بیگم کو اس نے بلایا تو وہ میسج کر رہا ہے یا کال کر رہا ہے کہ آ جائیں. بھائی بہن آپس میں بات نہیں کرتے. آپ کسی سے ملنے کے لیے میں بیٹ لگایا کرتا ہوں, شادی میں چلے جائیں یا کسی محفل میں چلے جائیں, 5-7 لوگ ہیں مجھ سے ملنے کے لیے آئے تو 6 لوگ جو ہے نا بس اپنے موبائل میں لگے ہوئے, ایک بندہ شاید مجھ سے بات کرے گا پھر وہ اپنے موبائل میں لگ جائے گا. اس چیز نے ہمیں بہت دور کر دیا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ جو چیز, یہ فیسلٹی ہے, اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا چاہیے, اور ایک دوسرے کا احترام بہت ضروری ہے. جب بڑے ایک دوسرے کا احترام نہیں کریں گے تو چھوٹے جو ہے وہ ان سے کیا سیکھیں گے. جی جی. اچھا, اس کے علاوہ خبریں, جب آپ نے اتنا طویل عرصہ ریڈیو پاکستان سے ہے آپ کا, تو کوئی خبر, کئی خبریں پڑھی ہوں گی آپ نے, تو کچھ ایسی خبر جس سے آپ کو پڑھنے میں تکلیف ہوئی ہو, بڑی بڑی خبریں, دکھ والی خبریں پڑھی ہوں گی, خوشی والی خبریں پڑھی ہوں گی, تو وہ کوئی ایکسپیرینس؟ ہماری تربیت ایسی ہوتی ہے کہ چاہے ہماری کسی بھی سیاسی پارٹی سے وابستگی ہو, چاہے ہم کسی بھی کیفیت میں ہو, کچھ بھی ہو, لیکن جب ہم نے خبر نامہ پڑھنا ہے یا خبریں پڑھنی ہیں یا ریڈیو پہ ہم آئے ہیں تو ان تمام کیفیات کو, اپنے جذبات کو, اپنے ایفیلیشنز کو پیچھے چھوڑ کے آپ نے جسٹ وہ خبریں پڑھنی ہیں. صحیح. جو آپ کو ملا آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے. ہاں, یہ ہوا تھا ایک دفعہ کہ اس زمانے میں ڈسٹرکٹ نیوز ہم پڑھا کرتے تھے اور پورے پاکستان کے ڈسٹرکٹ کی خبریں آیا کرتی تھیں. مثال کے طور پہ جہلم کا میں نے کہا کہ آج جہلم میں گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج جہلم میں مشاعرہ ہوا. مشاعرے کے حوالے سے ہماری تفصیل بتا رہے ہیں جہلم سے ہمارے نمائندے احسان شاکر. وہ آج تک مجھے یاد ہے اور یہ آج تک کسی کو نہیں پتہ لگا, لیکن آج پہلی بار میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. ہوا یہ تھا کہ میں نے کہا کہ احسان شاکر کی رپورٹ, وہ ملتان والے کی رپورٹ چل گئی. اب پوری میں نے خبریں پڑھ دی ڈسٹرکٹ نیوز 10 منٹس کی, 10 منٹس کی نیوز تھی, ساری رپورٹیں غلط چلی اور کسی کو نہیں پتا چلا. میں نے بھی آج تک کسی کو نہیں بتایا. ٹھیک ہے, دس واز دی بلنڈر. اور یہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, یہ چیز وہ میں نے کیوں کی. اگر میں رک جاتا, رک گیا تو ادھر ہلچل مچ جاتی, انجینئر پریشان ہو جاتا, کیا پھر اس نے حسل بسل میں کام خراب کر دیتا نا. لسنر سن رہا ہے, لسنر کو نہیں پتا احسان شاکر کون ہے, وہ اپنا لگا ہوا ہے. اور آج تک ہمارے کنٹرولر نیوز کو کسی کو نہیں پتا لگ سکا کہ یہ ہوا کیا تھا. یہ صرف کانفیڈنس کی بات ہے. اچھی بات ہے. ریڈیو جو ہے وہ آپ کو کانفیڈنس سکھاتا ہے, اور ریڈیو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے کانفیڈنٹلی کسی چیز کو بتائیں گے, جیسے ہم, جب میں کہتا ہوں نا کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے, عامر ہاشمی سے خبریں سنیے, اس کا مطلب ہے کہ اس وقت میں گورنمنٹ آف پاکستان کا نمائندہ ہوں. صحیح ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو کانفیڈنس جو ہے نا وہ, اور ریڈیو نے مجھے بہت کانفیڈنس دیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ دوستوں نے میری بڑی حوصلہ افزائی کی, اور جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے, اور یہ سلسلہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے. اسٹیج شوز میں نے بے پناہ کیے. جی. جیسے پچھلے دنوں آپ لوگوں نے بھی مجھے بلایا تھا. آپ کے جہلم شہر میں بہت بڑا میں نے شو کیا تھا. استاد حامد علی خان صاحب تشریف لائے تھے, تو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی یہاں کی, انہوں نے اسپیشلی مجھے اسلام آباد سے بلاوا دیا, میں پھر یہاں پہ آیا. تو وہ آپ کا شو میں نے کیا, بڑا کامیاب رہا. حامد علی خان کے ساتھ اس وقت میں تقریباً 4 سے 5 شو کر چکا ہوں. صحیح. استاد اسد امانت علی خان صاحب کے ساتھ میں نے شو کیا, حمیرہ ارشد کے ساتھ شو کیا, سوریا شاہ, غلام عباس, سائرہ طاہر, اور مطلب یہ بہت نام ہے. اور میں جہاں شکر گزار ہوں پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس کہ جب بھی کوئی نیشنل لیول کا فنکشن ہوتا ہے موسیقی کے حوالے سے تو اس کی ہوسٹنگ کے لیے مجھے بلاتے ہیں. وہاں پہ مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا عارف جعفری صاحب نے, جو وہاں کے ڈائریکٹر بھی تھے اور دوسرے ملک کے میاناز بانسری نواز تھے. وہ بڑی فلوٹ جو ہوتی نا وہ بجایا کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کرایا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ لیوی ہاشمی صاحب میں تمہیں بھیج رہا ہوں, اوکے تھوڑی مرضی. صحیح. تو اس کے بعد ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے میری عزت رکھی, آپ دوستوں کی دعاؤں سے وہ سفر بھی جاری ہے. میں نے لیاقت ہال میں شو کیا, میں نے پی سی بھوربن میں شو کیا, آپ کے پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس, راولپنڈی آرٹس کونسل,
حبیب بینک، OGDC اور یہ اس طرح BG فوڈ کی، اور یہ جتنی بھی کراچی کے بڑے بڑے برانڈس ہیں ان کے شوز جو ہے نا کیا کرتے ہیں. اب شوز کا تھوڑا سلسلہ تب تھوڑا کم ہوا جب میریٹ میں بلاسٹ ہوا تھا، جو دھماکہ ہوا تھا اس کی وجہ سے. تو بس یہ سلسلہ جو ہے سیاست جاری ہے. سر آپ ایک کامیاب انسان ہیں، اس کے علاوہ آپ نے جو ریڈیو پاکستان ایک آپ ایکٹنگ بھی کی، آپ نے اسٹیج بھی ہوسٹ کیے، تو دیکھنے والے کئی نوجوان جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ کمپیننگ کی فیلڈ میں آنا، ایکٹنگ کی فیلڈ میں آنے کے لیے ان کو کس طرح کی تیاری کرنی چاہیے، یا کس طرح کا اگر وہ آنا چاہیں تو ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ لیکن جی میں اپنے تمام دوستوں کو یہ ٹپ دینا چاہوں گا، اور اگر وہ اس پہ عمل کریں گے تو یقیناً کامیاب ہوں گے. دیکھیں، آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تیار کریں، یہ سوچیں کہ آپ کس فیلڈ کے لیے بنے ہیں. پہلے اس چیز کا انتخاب کر لیں. کیا کمپیئر بننا چاہتے ہیں، آپ نیوز کاسٹر بننا چاہتے ہیں، آپ ہوسٹ بننا چاہتے ہیں، آپ ڈرامہ آرٹسٹ بننا چاہتے ہیں، صداکار بننا چاہتے ہیں، تو پہلے اس چیز میں اپنا انٹرسٹ آپ کو ہونا چاہیے. پھر مثال کے طور اگر آپ میری طرح نیوز کاسٹر بننا چاہتے ہیں تو آپ خبریں پڑھنا شروع بھی کر دیں اور خبریں زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور سنیں. اچھا، یہ جو پریکٹس کا عمل ہے زیادہ سے زیادہ دیکھنے اور سننے کا، اس سے بندہ زیادہ سیکھتا ہے. بنسبت یہ ہے کہ میں اس کو کسی کو بیٹھ کے بتاؤں جی کہ آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس سے آپ کو ٹپ تو مل جائے گا لیکن کام آپ نہیں کرنا ہے. صحیح. کمپیئرنگ کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں آپ تو آپ معین اختر کو دیکھیں. آپ لکھاری بننا چاہتے ہیں تو اچھے کالم نگار ہیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں. پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو اسٹائل پتہ لگ جائے گا کہ یہ کالم کا آغاز کیسے کرتا ہے اور کن کن چیزوں کو سمیٹتا ہے اور پھر اس کو وائنڈ اپ کیسے کرتا ہے. نیوز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کا لہجہ کیا ہے. نیوز میں آنے کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سب سے مشکل شعبہ ہے، لیکن سب سے آسان اس وقت بن جاتا ہے اگر آپ تھوڑی سی ٹپس جو ہے نا اگر آپ کو پتہ لگ جائیں. وہ ٹپس میں آپ کو دیتا ہوں. مثال کے طور پر کہ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کے آس پاس کے دوست، آپ کے دوست احباب، آپ کے ٹیچرز وغیرہ آپ کو بتاتے ہیں ہاں جی کہ آپ کی آواز اچھی، تو آپ خبریں پڑھیں. تو اس کا ٹپ یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ اونچی آواز میں اخبار پڑھیں 2 سے 4 منٹ 5 منٹ روزانہ. اس سے ہوگا یہ کہ جب آپ اونچی آواز میں اخبار پڑھتے ہیں تو آپ کو خود آپ کے کان میں آپ کی آواز جاتی ہے، آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں نے کون سا لفظ غلط بولا ہے، بجائے کہ یہ احسان شاکر صاحب یا آپ کے اور دوست احباب بتائیں، یا جب آپ آن ایئر ہوں اور تب پھر لوگوں کو پتہ لگے کہ یار یہ تو لفظ ہی غلط بول رہا ہے. تو یہ اونچی آواز سے بولنا، یہ آپ کی سماج سے ایک چیز ٹکراتی ہے. جب آپ کی چیز سماج سے ٹکراتی ہے تو برین اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایکسرسائز شروع کر دیتا ہے، اس میں پھر وہ رزلٹ دیتا ہے کہ آپ کی چیز غلط تھی یا صحیح تھی. ایک تو اونچی آواز میں آپ روٹین بنا، میں نے خود اسی طرح سیکھا. شروع میں 5 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ بھی میں اخبار پڑھتا تھا اونچی آواز میں، اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اونچی آواز میں پڑھ رہا ہوں. لوگ شروع میں آپ کو کہیں گے کہ شاید یہ پاگل ہو گیا، کھسک گیا، لیکن آپ نے اگر فنکار بننا ہے تو میری ایک بات یاد رکھیں، ان چیزوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا. اونچی آواز میں پڑھیں. پھر 1 ہفتے کے بعد ٹیپ ریکارڈر لیں اور 5 سے 7 منٹ ایک اخبار کا ایک پیس لیں، 5 منٹ کر لیں، اس کو ریکارڈ کریں، اس ریکارڈنگ کو اپنے پاس سیو کر لیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور اس چیز پہ اگر آپ نے عمل کر لیا تو آپ بہترین نیوز کاسٹر بن سکتے ہیں. اور یہ ٹپ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلی ریکارڈنگ آپ کریں گے تو اس کو سیو کر لیں گے. پھر اس کے بعد 1 ہفتے تک اسی طرح آپ ریکارڈنگ کریں، سنیں، ڈیلیٹ کرتے ہیں، ریکارڈنگ کریں، سنیں اور ڈیلیٹ کرتے ہیں. آفٹر 1 ویک آپ نے پھر ایک پیراگراف کو 2 سے 4 منٹ کے ریکارڈ کرنا ہے. ریکارڈ کریں گے اور پہلے والے کو سنیں اور 1 ہفتے بعد والے کو سنیں تو آپ کو زمین آسمان کا فرق پڑے گا، اور آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ جی کہ تمہاری یہ غلطی تھی، یہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے اندر جو یہ دل ہے اور یہ ضمیر ہے نا، یہ آپ کو صحیح گائیڈ کرتا ہے. اگر آپ اس کی ہر بات سننا شروع کر دیں تو یقین کریں آپ کو غلط ٹریک پہ آپ جائیں گے ہی نہیں. میں ہر حوالے سے بات کر رہا ہوں. آپ کبھی بھی کوئی غلط کام کریں گے آج کے بعد میری بات ان پہ غور کیجیے گا
کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اندر سے آپ کو آواز آئی کہ نہیں عامر ہاشمی یار کام غلط ہے. اگر میں ڈھٹائی سے اس طرف چلنا شروع کر دوں گا تو پھر مجھے کوئی روک نہیں سکتا. لیکن اگر میں رک جاؤں گا تو پھر کیا ہوگا کہ میں صحیح ٹریک پہ آ جاؤں گا. 1 ہفتے کا یہ آپ سبق کریں, پھر آپ اس کو جو 1 ہفتے والی بات پھر ریکارڈنگ کریں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں, سنبھال کے رکھ لیں. یہ آپ 1 مہینے تک کریں تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا جی کہ میں ریڈیو پہ بولنے کے لائق ہوں. یا آپ مجھے سنیں گے تو آپ فوراً کہیں گے کہ نہیں میں عامر ہاشمی کے لیول کا پڑھ لوں گا, نہیں تو پاس میں پڑھ لوں گا. تب آپ جو ہے نا وہ ایک آرٹسٹ بن جائیں گے. کمپیئرنگ کرنا چاہتے ہیں, جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں اس فیلڈ کے لوگوں کو سنیں, دیکھیں اور پریکٹس کریں, تو آپ یقین کریں آپ بن سکتے ہیں. آپ مقرر بن سکتے ہیں, آپ رائٹر بن سکتے ہیں, آپ نیوز کاسٹر بن سکتے ہیں, کمپیئر بن سکتے ہیں. تو یہ ہر شخص میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت دی ہوئی ہے, اتنی صلاحیت ہے, اگر اس کو استعمال کریں تو آپ یقین کریں آپ کامیاب ترین انسان ہوں گے. اس کے لیے صرف اور صرف ایک گو ہے, وہ ہے پریکٹس. اگر آپ پریکٹس جاری رکھیں گے کسی بھی فیلڈ میں آپ چلے جائیں, اگر آپ کی پریکٹس ہے تو آپ بہت جلد ایکسل کریں گے, اپنا نام بنا لیں گے. جی سر, آواز آپ کی ماشاءاللہ بہت پیاری آواز ہے, تو سنگرز کے ساتھ آپ نے پروگرام بھی کیے. جی جی. تو کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کہ گانا بھی کیا چاہیے, آپ کی آواز ماشاءاللہ ہے, تو کبھی گانے کے ٹرائی کی کبھی؟ جی احسان صاحب, ہر ایک کو ایکچولی خوش فہمی ہوتی ہے کہ اس کی آواز اچھی ہے, اور جب اس کو یہ خوش فہمی ہوتی تو وہ خود بھی گاتا ہے, چاہے کوئی اس کو سننا پسند نہ کرے, لیکن وہ گاتا ہے. کیونکہ انسان کے اندر جو ہے ایک رومانٹسزم جو ہے نا وہ اس کے اندر رہتا ہے. جی جی. اور میں یہ کہوں گا کہ اس رومانس کو اپنے اندر سے کبھی نہ مرنے دیں, نمبر 1. نمبر 2, اپنے اندر کا جب بچہ ہے اس کو زندہ رکھیں. بچگانہ خواہشیں وہ رہنی چاہیے. یہ آپ کو زندہ رکھیں گی, آپ کی عمر کو روک کے رکھیں گی, آپ کو فریش رکھیں گی, آپ کو جوان رکھیں گی, اور آپ کو یوں سمجھے کہ خوشگوار موڈ میں ہمیشہ رکھیں گے. نمبر 1. نمبر 2, کبھی بھی آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو آپ کے ساتھ ناکامیاں ہیں, پریشانیاں ہیں, اس کو وہیں چھوڑ دیں. اگر آپ وہیں چھوڑیں گے تو پھر آگے بڑھ سکیں گے. کبھی نہ ڈسکس کریں مجھ سے جی کہ یار میرے ساتھ فلانے نے زیادتی کر دی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلانا ڈمکانا. کوئی آپ کا دوست نہیں ہوتا, یہ میں آپ کو بتا دوں. آپ خود اپنے دوست ہیں تو دوست ہیں, خود اپنے دشمن ہیں تو دشمن ہیں. کوئی آپ کو نہیں چینج کر سکتا. تو گانے کی وہ بات ہوگی تو اتفاق کی بات ہے, ایک شو کر رہا تھا میں, اسپیشل بچوں کا شو کر رہا تھا, اور اسلام آباد پنڈی کے تمام گرلز کالجز آئے تھے, تقریباً 400-500 کا مجموعہ تھا. اور مجھے یاد ہے آج تک, یہ مارگلا ہوٹل اسلام آباد میں فنکشن تھا. وہاں پہ میں ہوسٹ کر رہا تھا. ایک جس گلوکار کو میں نے انوائٹ کیا آنے کے لیے, تو وہ تھوڑا سا اس نے اشارہ کیا کہ ابھی آپ جو ہے نا رک جائیں. تو اب چونکہ وہ ساجد انہوں نے بجانا شروع کر دیا تھا, تو وہ گانا جو انہوں نے جو سب میوزک پلے کر رہے تھے وہ تھا جب کوئی پیار سے بلائے گا تم کو ایک شخص یاد آئے گا. اب وہ انتظار کر رہا تھا, اس دوران میں نے اس کو پروگرام کو سنبھالنے کے لیے کہ گیپ نہ آئے, میں نے خود گانا شروع کر دیا. اچھا, میں نے تو ایک اس کا مصرع گایا تاکہ اس دوران وہ آ جائے. جی جی. تو لوگوں نے اتنی تالیاں بجائیں, اور پھر ہاتھ اس طرح شروع ہو گئے جی کہ آپ بھی گائے. صحیح ہے, صحیح ہے. تو وہ گانا جو ہے وہ تھوڑا سا ناظرین کے لیے اگر آپ تھوڑا سا گا دیں گے تو میں وہ کہ ویسی آواز تو نہیں رہی, کیونکہ فیلڈ والے بہرحال چینج کر دی اور پھر, لیکن پھر بھی ابھی بھی کچھ دوستوں کے لیے میں کبھی کبھار دوستوں میں گا لیتا ہوں. جب کوئی پیار سے بلائے گا, جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. جب کوئی پیار سے بلائے گا, تم کو ایک شخص یاد آئے گا. تیرے لب پہ نام ہوگا پیار کا, شمع دیکھ کر جلے گا دل تیرا. تیرے لب پہ نام ہوگا پیار کا, شمع دیکھ کر جلے گا دل تیرا.
جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا، جب کوئی ستارہ ٹمٹمائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا، جب کوئی پیار سے بلائے گا، تم کو ایک شخص یاد آئے گا۔ بہت پیارا سر جی، بہت پیاری آواز میں، شکریہ کہ آپ نے گنگنایا۔ کیریئر آپ کا چل رہا ہے، کیریئر میں آپ کے لیے دعائیں شامل رہیں گی آپ کی لائف میں۔ آپ کی کوئی خواہش کہ آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، وہاں پہنچ چکے ہیں، یا آگے کیا خواہشات زندگی میں ہیں، فیلڈ کے حوالے سے، جیلم کے حوالے سے، فیملی کے حوالے سے؟ دیکھیں جی، میری تو جاب ہو گئی تھی، شروع میں نے بتایا کہ بینک میں جاب ہو گئی، اور بینک میں اللہ کے فضل سے میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، اعلیٰ مقام پہ ہوں، اور نیوز میں بھی جو ہائیسٹ کیٹیگری ہوتی ہے وہ ہے، ٹیلی ویژن کے جو ہائیسٹ کیٹیگری کے آرٹسٹ ہوتے ہیں آؤٹ اسٹینڈنگ، وہ میں ہوں۔ میں نے جس شعبے میں کام کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس میں بہت عزت دی اور بہت مقام عطا کیا۔ رہی بات خواہشوں کی، تو خواہشیں تو کبھی بادشاہ کی بھی پوری نہیں ہوتی ہیں، تو خواہشیں تو چلتی رہتی ہیں۔ ہاں، ان خواہشوں کو پانے کے لیے پہلے اپنے آپ کو مستحق بنانا چاہیے۔ انگریزی کی ایک پروورب ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ جب میری آواز ہی اچھی نہیں ہے تو میں گلوکار بننے کی خواہش کیوں کروں؟ ٹھیک ہے نا، یا تو میری آواز اچھی ہے تو میں پریکٹس کر کے گلوکار بن سکتا ہوں، جب آواز ہی اچھی نہیں تو گلوکار کیسے بنوں؟ جیسے ایک کلاس چل رہی تھی، تو کلاس میں ایک خاصا بڑے سینئر کلاس تھی، تو خاصا بڑے خاموش سے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر نے پوچھا کہ کہہ لیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں کہ آپ کیوں اتنے خاموش بیٹھے ہیں؟ کہہ لیں کہ بس آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ جو بننا چاہو بن سکتے ہو، آپ میں صلاحیت ہے۔ تو یہ سب لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں، گھر والوں نے بھی میرا مذاق اڑانا شروع کر دی ہے۔ انہوں نے کہا آخر آپ بننا کیا چاہتے ہیں؟ تو خان صاحب نے جواب دیا کہ لیڈی ڈاکٹر۔ صحیح ہے، تو بندہ تو لیڈی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو لہٰذا فرسٹ ڈیزرو دین ڈیزائر۔ آپ پہلے اپنے آپ میں تلاش کریں کیا آپ کس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، صحیح ہے، اس فیلڈ میں آپ لگ جائیں، اب یقین کریں کامیاب ہوں گے۔ صحیح ہے۔ پریکٹس ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بناتی ہے۔ آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے تو اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کی پوزیشن بنے گی۔ آپ وکلا برادری کو دیکھ لیں، آپ کے ساتھ کے پڑھے لکھے دوست ہوں گے، ایک وکیل جو ہے وہ ایکسل کر رہا ہے اور باقی ایک صرف نوٹری پبلک بن کے وہ اٹیسٹی کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کا انٹرسٹ تھا کہ میں نے اگلی منزل پانی ہے، میں نے آگے جج بننا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ آپ ظاہر پڑھیں گے کسی فیلڈ میں تو تبھی آگے جائیں گے۔ عموماً ڈاکٹرز کو دیکھو گے، میرا خود اپنا کزن ڈاکٹر، ایم بی بی ایس ڈاکٹر تو ایم بی بی ایس ہی ہے، اس کے ساتھ کے جناب وہ اسپیشلسٹ بن گئے، کوئی نیفرولوجسٹ بن گیا، کوئی کارڈیولوجسٹ بن گیا، کیا کہ وہ انٹرسٹ چھوڑ دیا کہ ہاں جی بس۔ تو یہ ہے کہ جو بھی آپ مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں اس میں بس محنت کریں۔ یہ میرے اپنے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر سننے والے کے لیے، اور جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کے لیے، اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ ابھی بھی آپ جس پروفیشن میں آپ محسوس کرتے کہ آپ اسٹیگننٹ ہیں، آپ بالکل آگے نہیں بڑھ پا رہے، تو آپ ٹیکنیک دیکھیں کہ آپ کے ساتھ والے بندے وہ کس طریقے سے آگے بڑھیں۔ ظاہر ہے وہ پڑھتے ہوں گے، کوئی پریکٹس کرتے ہوں گے، کوئی ریسرچ کرتے ہوں گے، کوئی کسی لحاظ سے کچھ نہ کچھ تو محنت ہوتی ہے، تو انسان تھوڑا سا آگے جاتا ہے۔ تو آپ محنت کریں، محنت جو ہے ریئلی میں آپ کو بتاؤں وہ آپ کو پے کرتی ہے، کچھ بھی ہو جائے۔ محنت کریں، مخلص رہیں اپنی ذات سے، کسی کو دکھ نہ دیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، ہمیشہ لوگوں کی کام آئیں۔ ایک بڑی خوبصورت بات اشفاق احمد صاحب کی، خیر ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں، میں ان کا زاویہ پروگرام دیکھتا ہوں، بلکہ میں آپ سب لوگوں کو کہوں گا کہ زاویہ بکس کا ایک سیٹ 3 بکس کا سیٹ ہے، وہ اتنا مہنگا بھی نہیں ہے۔ زاویہ بک خود خریدیں، گھر میں لا کے رکھیں، بچوں کو پڑھائیں، چاہے ایک ایک پیج پڑھیں اور سمجھ کے پڑھیں، آپ کو یقین کریں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے سے میں پوائنٹس آپ کو بتا دوں۔ مطمئن
इंसान आजकल नहीं, हर बंदा कहता है जी यार परेशानी है। इसका शॉर्टकट बहुत ही आसान सा नुस्खा बता रहा हूँ। ज़िंदगी में देने का जज्बा पैदा करें। सबसे पहले तो आप ये करें कि आपके जेब में जितने पैसे हैं ना, 1 रुपया चाहे किसी को दें, फ़कीर को दें, वो आप लाजमी दें। कहते हैं कि सुबह सुबह सदका देना सारा दिन आपकी बलाओं को टाल देता है। सदके के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप जेब में अगर 100 रुपये रखे हैं तो उसके 100 के 100 देना, 1 रुपया दें आप। दूसरी चीज़, आप लोगों को वक्त दें। वालिदैन के साथ बैठे, बहन भाइयों के साथ बैठे, अपनी बेगम के साथ बैठे, और अपने जो आप असातिज़ा कराम हैं उनको ढूंढ के उनसे मिलें। जब आप उनसे मिलेंगे तो आप यकीन करें कि वो आप जो दुआएं देंगे वो उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं की दुआओं के सदके आप इस मकाम पे पहुँचें। नंबर 3, अपनी ज़ात से कभी किसी को दुख ना दें। हमेशा दूसरों का ख्याल रखें। आप अपनी ज़ात से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं होने देंगे तो यकीन करें आपको दिल को जो सुकून और इत्मीनान मिलेगा ना, वो आपको 1 करोड़ की जो आमदनी होती है उससे भी नहीं होगा। एक चीज़ अपने और अपना लें, अपनी ज़ात से हमेशा लोगों को फ़ायदा पहुँचाए। ये जज्बा अगर आप में पैदा हो गया तो आप यकीन करें इतने कामयाब शख्स होंगे। अल्लाह ताला आपकी ऐसी जगह से मदद करेगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने अपना तजर्बा बताता हूँ। कहीं जा रहा हूँ, मैं रोड पे ड्राइव करता, कहीं मैंने देखा कोई मोटरसाइकिल पंचर खड़ी है या कोई बंदा गाड़ी वाला खड़ा है वो चेंज कर रहा है, मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, लेकिन मैं दुआ ज़रूर देता हूँ कि या अल्लाह इसको जल्दी से इसके मंजिल मकसूद तक पहुँचा देना। और आप यकीन करें मैं कभी भी किसी प्रॉब्लम का शिकार हूँ, मुझे नहीं पता लगता कि किधर से कौन बंदा आया और मेरी हेल्प करके चला गया, सिर्फ ये छोटी सी दुआ देने से। ज़िंदगी इतनी आसान है, यकीन करें मैं आपको बताऊँ। और हमारे इस्लाम, हमारा मज़हब और ये खुशियाँ बिखेरना इतना आसान है, इसके लिए कोई आपको पैसे की ज़रूरत नहीं। सिर्फ थोड़ा सा वक्त दें, थोड़ा सा दिल में प्यार मोहब्बत का जज्बा पैदा करें। घरों में आप अपने प्यार मोहब्बत से रहें, भाई भी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से रहें। मियाँ बीवी आपस में प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो आपके घर का माहौल खुशगवार होगा। मियाँ बीवी प्यार से नहीं रहेंगे तो मियाँ जब घर से बाहर निकलेगा सारे काम उसके गलत होंगे, इधर बीवी के सारे काम गलत होंगे। और तीसरा, जो आने वाली नस्ल आपकी तबाह हो रही होगी उसका तो कोई भी बदल नहीं है। तो लिहाजा छोटे छोटे कामों में खुशियाँ तलाश करें, लोगों से मोहब्बत से पेश आएँ, प्यार से बात करें। अगर कोई आपको नहीं अच्छा लगता तो आप किनारा कश हो जाएं। ज़रूरी नहीं है कोई मतलब आप उसके साथ रहे, लेकिन ये तय कर ले कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना पहुँचे। तो फिर देखिए आपको कैसी पुरसुकून नींद आएगी, आपके घर में कैसी बरकत होगी, आपकी कमाई में कैसी बरकत होगी, आपके दोस्तों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। और इससे बड़ी दुनिया में क्या चीज़ है कि कोई बंदा आपको अच्छे नाम से याद करे और जिस जगह आपका नाम लिया जाए वो अच्छे अंदाज में लिया जाए। बहुत अच्छी अच्छी बातें आमिर हाशमी साहब से हुई। तशनीगी तो रहेगी क्योंकि इतनी शार्ट वक्त में मुलाकात में सारी बातें नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी हम आपकी ज़ात के बारे में, आपके जो करियर के बारे में बहुत कुछ जाना। आपने बड़ी अच्छी बातें हमारे नाज़रीन को बताई।